ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 15۔ ویل ڈن زرار، حیا، آپ دونوں نے ایک ساتھ مل کر بہت اچھا کام کیا بیٹے۔ پروفیسر امین نے سارے چارٹس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ان دونوں کے کام کو سراہا تھا، جس پر حیا خوش دلی سے کھل کر مسکرا دی تھی۔ سر، زرار نے تو صرف یہ پرابلم سالو کر کے چارٹس بنائے تھے۔ یہ تو میرا آئیڈیا تھا کہ ان کو سائڈ سے جتنا اچھا ڈیکوریٹ کریں گے اتنا ہی اسٹوڈنٹ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور آپ دیکھیں ان کی خوبصورتی دیکھ کر جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ بھی ایک نظر دیکھنے پر مجبور ضرور ہو جائے گا۔ حیا نے کھل کر اپنے کام کی تعریف کی تھی کیونکہ اس نے اتنی محنت سے جو یہ سب ڈیکوریٹ کیا تھا۔ زرار اس کے یوں اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے بچگانہ انداز پر زہریلا مسکراتے ہوئے آہستگی سے نفی میں سر جھٹک گیا تھا۔ ریئلی اٹس امیزنگ حیا، آپ نے بہت اچھا کام کیا بیٹے، گریٹ جاب۔ پروفیسر امین نے بھی اب کی بار دھیرے سے مسکراتے ہوئے حیا کو داد دی تھی۔ زرار نے بے اختیار ہی حیا کو ایک نظر سرتاپا دیکھا، جو اس وقت اتنا چھوٹا سا کام کرنے پر خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اوکے سر، ہم پھر چلتے ہیں، ایکچولی میری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ زرار کو اس کا یوں اپنے منہ میاں مٹھو بننا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، اس لیے اپنی کلائی میں بندھی رسٹ واچ پر ایک نگاہ دوڑاتے ہوئے بیزار لہجے میں خود ہی بات کو سمیٹنے کا سوچا، کیونکہ حیا میڈم کو تو اپنی تعریفوں کے پل باندھنے سے فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ اوکے، اب آپ لوگ جا کر اپنی کلاس اٹینڈ کریں۔ پروفیسر امین نے ان کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ چلتے اسٹاف روم سے باہر آ گئے تھے۔ اگر سر میرے کام کی تعریف کر رہے تو تمہیں کیوں اتنی جلن ہو رہی تھی؟ ہاں، حیا نے اسٹاف روم سے باہر آ کر زرار کو تھوڑے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ حیا اس کے چہرے کے تاثرات سے واضح جان گئی تھی کہ زرار نے جان بوجھ کر جلدی جلدی بات کو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس سے اپنے علاوہ اور کسی کی تعریف ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ محترمہ، سر آپ کی تعریف بالکل نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ خود ان سے زبردستی کروا رہی تھی۔ زرار نے بھی سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے اسی لہجے میں دو بدو جواب دیا تھا۔ اتنے دنوں تک ایک ساتھ کام کرنے کے باوجود وہ دونوں پھر سے جھگڑ رہے تھے۔ تم تو ہو ہی جل ککڑے، بور اور سڑیل مزاج قسم کے انسان، تم سے کسی کی خوشی کہاں دیکھی جاتی، اور اسپیشلی میری تو۔ حیا نے شدید غصے میں آ کر تنک انداز سے کہتے ہوئے اسے مختلف القابات سے نوازا اور پھر تنفن کرتی اس سے 2 قدم آگے آگے چلنے لگی تھی۔ زرار، حیا کی زبان سے اپنے لیے اس قسم کے عجیب و غریب القابات سن کر زرار شاید زندگی میں پہلی بار بے ساختہ دھیرے سے مسکرا دیا، اور پھر بہت جلد خود کے تاثرات پر قابو پاتے اپنی اس خوبصورت دھیمی مسکراہٹ کو بھی چھپا گیا تھا۔ تھوڑے سے چارٹس کیا ڈیکوریٹ کر لیا، آپ تو ایسے خوش ہو رہی ہیں جیسے کوئی بہت بڑا مارکر سر انجام دے دیا آپ نے۔ زرار کو اس کی بحث بلا وجہ لگی تھی، اس لیے پھر سے اسے مخاطب کیے بنا رہ نہ سکا۔ تو تم کر لیتے خود ہی، تم تو اپنی طرح کے سڑے ہوئے بور قسم کے چارٹس بنا کر اپنا کام ختم کر چکے تھے۔ زرار کی اس بات پر حیا اسے تیکھی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پھر سے لڑنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اچھے سے یاد کرو، یہ میں ہی تھی جس نے اپنے ساتھ ساتھ تمہارے چارٹس کو بھی ڈیکوریٹ کیا تھا، سب کچھ بھول گئے ہو تم احسان فراموش۔ حیا اپنے قدموں کو بریک لگا کر باقاعدہ اس سے تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے اسے پھر سے یاد دہانی کروا رہی تھی۔ جب وہ دونوں اپنا اپنا کام مکمل کر چکے تو زرار نے تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے ایک ایک کر کے سب چارٹس کو فولڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ رکو زرار، کیوں نہ ہم ان سب کو اچھے سے ڈیکوریٹ کریں تاکہ یہ اچھے بھی دکھیں، ورنہ ایسے بوریت سے بھرے چارٹس دیکھ کر کسی اور نے تو کیا، ریحان نے بھی نظر نہیں ڈالنی۔ زرار جو اس وقت حیا کے سامنے والا چارٹ اٹھا کر فولڈ کرنے لگا تو حیا نے تیز لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے فوراً روک دیا، جس پر زرار ایک پل کے لیے اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے ہاتھ کو ایک نظر دیکھنے لگا تھا۔ میتھس کے سوالوں سے ڈیکوریشن کا کیا تعلق؟ زرار کے یوں دیکھنے پر حیا نے سٹ پٹاتے ہوئے فوراً اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور پھر تھوڑا خجل ہوتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچے جھکا کر چارٹ کو سرسری انداز میں دیکھنے میں محو ہو گئی۔ حیا کی جھکی پلکوں کی رقص کرتی خوبصورت گھنیری جھالر نے زرار کی ہارٹ بیٹ ایک لمحے کے لیے مس کر دی تھی۔ یہ کوئی آرٹ گیلری نہیں ہے حیا جس کو ہم اتنا ڈیکوریٹ کرتے پھریں، میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ان ڈیکوریشنز پر ضائع کرنے کے لیے۔ زرار نے توقع کے عین مطابق جھٹ سے منع کر دیا تھا، کیونکہ اسے یہ ڈیکوریشن صرف وقت کا ضیاع لگی تھی۔ تمہارے پاس تو ہمیشہ ہی وقت کی کمی ہوتی ہے زرار، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ حیا تھوڑا ناک اوپر چڑھاتی پھر سے طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی، جس پر زرار کے نتنے بے اختیار غصے سے پھول گئے تھے۔ تم چلو جلدی سے سارے چارٹس کے اطراف کلرفل لائنز لگاؤ، تب تک میں ان کو ساتھ ساتھ ڈیکوریٹ کرتی ہوں، جلدی سے یہ ختم ہو جائے تو پھر سر کو سبمٹ کروا دیں گے۔ حیا کو ہمیشہ ہی زرار کے وقت کے ماپ تول پر غصہ آتا تھا، اس لیے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتی اپنے جھکے سر کے ساتھ پھر سے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے بال اس وقت کیچر سے باہر آ کر اس کے شانوں پر گرے ہوئے تھے، جن کو سمیٹنے کا فی الحال اس کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ اپنے کام میں لگی رہی۔ زرار ایک پل کے لیے اس منظر کو مبہوت نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا تھا۔
یار ایک تو یہ لڑکی کبھی میری بات نہیں مانتی، اب تو مجھے بھی حسرت ہو رہی ہے کہ کسی دن یہ لڑکی چپ چاپ بنا کسی بحث کے میری کوئی ایک بات تو مان لے۔ زرار اس کے خوبصورت سراپے سے نگاہیں چرا کر دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اپنے بگڑے تاثرات کے ساتھ کام میں مصروف ہو گیا تھا، کیونکہ حیا میڈم آرڈر دے چکی تھی، وہ تو پورا کرنا ہی تھا، چاہے پھر وہ اسے کسی بھی موڈ کے ساتھ کرنا پڑے، بالآخر کرنا تو تھا ہی۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ جہاں پر میں نے یہ ساری لائنز ڈرا کر لی تھی وہیں آپ سے زیادہ ڈیسنٹ طریقے سے ڈیکوریٹ بھی کر لیتا۔ میں نے تو کہا اس طرح آپ کو برا لگے گا، اس لیے وہ کام آپ پر چھوڑ دیا، ادروائز میں خود ہی کر لیتا۔ یہ ڈیکوریشن کرنا کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ زرار نے جان بوجھ کر اسے چڑھانے کے لیے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا تھا۔ زرار کی اس بات پر حیا کا غصے کے مارے چہرہ لال ببوکا ہو کر رہ گیا تھا۔ تم نا مجھ سے بات ہی مت کیا کرو اس طرح، تو میرا سارا خون تمہاری ان سڑیل باتوں سے ایک دن ختم ہو جائے گا۔ میں کیوں تمہاری وجہ سے اپنا خون جلاتی پھروں؟ حیا نے پہلے تو ضبط کے چکر میں اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے گہرا سانس خارج کیا اور پھر اس سے کٹیلے لہجے میں کہنے کے بعد اسے باقاعدہ اپنے ایک ہاتھ سے پیچھے کرتی فوراً وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ زرار اس کے اس بچکانہ انداز پر زیر لب مسکراتا واپس اپنے کلاس روم میں چلا گیا۔ یار شوبھی تو دیکھ رہا آج کل یہ نیلی آنکھوں والا لڑکا جب بھی دیکھو اس لڑکی کے آس پاس ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، شوبھی کے ایک دوست نے اس کو مخاطب کر کے کہا، کیونکہ شوبھی تب سے ان دونوں کو اسٹاف روم سے باہر نکل کر آپس میں باتیں کرتا سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اچانک اپنے دوست کی آواز پر ایک پل کے لیے چونک اٹھا تھا۔ ہاں دیکھ تو میں بھی رہا ہوں، بلکہ میں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سوچ رہا ہوں، شوبھی نے ذو معنی لہجے میں ایک بات کہی، جس پر کچھ ہی فاصلے پر کام کرتا سویپر بھی اپنی جھکی نگاہیں اسی طرف اٹھا کر زرار اور حیا کو سرسری انداز میں دیکھنے لگا تھا۔ ان دونوں کے بارے میں کیا سوچنا شوبھی صاحب، یہ دونوں تو ایسے ہی ہیں۔ سویپر کی بات پر شوبھی سمیت اس کے تمام دوستوں کے بھی کان ادھر کھڑے ہو چکے تھے۔ اس دن جب یہ دونوں ایک کمرے میں بند تھے، یہ لڑکی اس قدر ڈری اور سہمی ہوئی باہر نکلی تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ میں تو اس کی حالت دیکھ کر ایک دم ڈر ہی گیا تھا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ اندر کیا ہوا ہے، مگر یہ تو اگلے تھوڑے ہی دنوں میں پھر سے ایک ساتھ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ شوبھی کے تیزی سے بگڑتے تاثرات سے بے نیاز سویپر اپنی ہی دھن میں مسلسل بولتے ہوئے اس دن کی رودات سنا رہا تھا۔ مجھے تو لگا تھا جس قدر یہ ڈرے سہمے انداز سے کمرے سے باہر نکلی ہے تو یہ تو دوبارہ اس لڑکے کے آس پاس بھی کبھی نہیں بھٹکے گی، مگر یہ تو پھر سے اسی کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے۔ سویپر نے جھاڑو کو ایک سائڈ پر رکھ کر کچرا کچھ ہی فاصلے پر موجود ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے شوبھی کو سرسری انداز میں سارا واقعہ بتا دیا۔ عنقریب یہ خبر کسی اور کے لیے کس قدر بھاری بوجھ بن کر گرنے والی ہے، سویپر اس بات سے مکمل طور پر انجان تھا۔ شوبھی کا چہرہ اس وقت شدید اہانت کے مارے سرخ پڑ گیا تھا۔ شوبھی پچھلے کافی دنوں سے اس لڑکی حیا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یہ لڑکی اس کو تھپڑ مارنے کے باوجود اچھی لگنے لگی تھی، اس لیے وہ آج کل میں اس سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا تھا۔ اس کے سب دوستوں نے اس میں یہ تبدیلی نوٹ کی تھی۔ وہ جان بوجھ کر حیا کی کلاس کے ارد گرد بلا وجہ چکر لگاتا رہتا تاکہ کسی طرح اس کو حیا کی ایک جھلک بھلے دور سے ہی دیکھنے کو مل جائے، مگر آج سویپر کے منہ سے کہی گئی ساری باتیں سن کر وہ بنا کسی سے کچھ بھی کہے فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ یہ اس کو کیا ہوا؟ ایک اور لڑکے نے سرگوشی نما آواز نکالتے اس کو وہاں سے جاتے دیکھ کر ساتھ والے لڑکے سے پوچھا، جس پر وہ سوالیہ انداز میں کندھے اچکاتا پھر سے نئی سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ زاویار آج کافی دنوں بعد اپنی کار لے کر باہر آیا تھا۔ وہ بنا مطلب ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے ایک ہجوم کی طرف اٹھ گئی تو وہ بھی بے اختیار اپنی کار سے اتر کر وہیں آ گیا جہاں پولیس وردی میں ملبوس ایک لڑکی دو ہٹے کٹے لڑکوں کو اچھی طرح پھینٹی لگا رہی تھی۔ زاویار نے اچانک اس کو ایک تھپڑ مار کر گھومتے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ چھا گئی، کیونکہ وہ بہادر نڈر لڑکی کوئی اور نہیں، انسپکٹر ماریا تھی۔ پھر وہ جلدی سے ہجوم کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹاتا ہوا آگے بڑھ کر اس کی طرف آیا، جو اب ان زخمی لڑکوں کو خود ہی اٹھ کر یہاں سے تیز قدموں سے بھاگنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کو گرتے پڑتے وہاں سے بھاگتے دیکھ کر وہ پھر سے اپنی گاڑی کی طرف آ گئی، جو ابھی بھی سڑک کے کنارے بند پڑی ہوئی تھی۔ جائیے آپ سب لوگ بھی یہاں سے، مدد کے لیے کسی نے آگے نہیں بڑھنا ہوتا، لیکن تماشا دیکھنے کے لیے سب آگے آ جاتے ہیں۔ ماریا نے اپنا جھکا سر بونٹ پر سے اٹھا کر سخت لہجے میں کہا تو آس پاس موجود سارے لوگ ایک ایک کرتے فوراً وہاں سے ہٹنے لگے تھے۔ تبھی اچانک ادھر آتے زاویار کی نگاہ لڑکے پر گئی جس نے اپنے موبائل میں یہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی۔ یہ سب منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے مزید پھیل گئیں اور پھر وہ تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے فوراً اس کے پاس آ گیا، جو وہ اپنی بائک سٹارٹ کرتا وہاں سے جانے لگا تھا۔ ابھی کے ابھی میرے سامنے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرو ورنہ تمہارا یہ سارا حلیہ بگاڑ کر رکھ دوں گا، پھر نہ کہنا۔ زاویار نے شدید طیش کے عالم میں اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ماریا زاویار کی تیز مگر سخت آواز پر اپنا جھکا سر بونٹ سے اٹھاتی فوراً ان دونوں کی طرف آ گئی۔
कैसी वीडियो? मारिया ने जावियार को एक नज़र देखने के बाद अब इस लड़के को देखते हुए सवालिया निगाहों से पूछा था। ये जो आप अभी इन लड़कों की धुलाई कर रही थी वो ये सब एक वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका है। जावियार ने गुस्सीले अंदाज में कहने के साथ साथ इस लड़के को जोर आवर झांपड़ दे मारा था, जो पहले से ही इस इंस्पेक्टर लड़की से डरा हुआ था। अब इसको अपनी तरफ गुस्से से बढ़ते देखकर इसने जल्दी से मोबाइल निकालकर कपकपाते हाथों से मारिया के बिना कुछ कहे इसके सामने इस वीडियो को तो क्या अपना पूरा गैलरी का फोल्डर ही सिरे से डिलीट कर दिया था, जिस पर जावियार के लबों पर धीमी मुस्कुराहट छा गई थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अब दोबारा कभी आसपास भी नजर आए तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मारिया ने सख्त लहजे में वार्न करते हुए एक साइड पर होकर इसे जाने के लिए बाकायदा रास्ता दिया, जिस पर वो तेज़ी से बाइक स्टार्ट करता हुआ फ़ौरन वहाँ से चला गया था। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं, कहाँ जाना है आपको? जावियार ने इसे फिर से अपनी बंद गाड़ी की तरफ बढ़ते देखा तो ड्रॉप करने की ऑफ़र कर दी। इस सब की ज़रूरत नहीं है, तुम भी जाओ यहाँ से। मारिया एक ही नज़र में जेल में मिलने वाले इस लड़के को फ़ौरन पहचान गई थी, जो सब लोगों के जाने के बाद भी अभी तक यहीं खड़ा हुआ था। ओके, अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे हटे, मैं इसे देखता हूँ, शायद स्टार्ट हो जाए। जावियार ने इसे थोड़ी जगह देने का कहा, जिस पर वो कुछ सोचते हुए पीछे हट गई थी, क्योंकि इससे वाकई कार किसी तौर स्टार्ट नहीं हो रही थी। आई एम सॉरी, लगता है किसी मैकेनिक को ही बुलवाना पड़ेगा। जावियार ने अपनी तमाम तर कोशिशों को रायगाह जाते देखकर थोड़ा खुजल अंदाज से कहा था। कह तो ऐसे रहे थे, इधर तुम एक नज़र इसे देखोगे और कार फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी। मारिया ने इसे एक नज़र देखकर सख्त लहजे में इस पर तंजिया वार किया, जिस पर जावियार की बेसाख्ता हंसी निकल गई थी। देखिए, मैंने मैकेनिक को मैसेज कर दिया, वो बस थोड़ी देर में आता ही होगा। आइए मैं तब तक आपको आपके पुलिस स्टेशन तक ड्रॉप कर दूँ। मारिया को फिर से इंजन की तारों के साथ छेड़छाड़ करते देखकर जावियार ने इसे फिर से ड्रॉप करने की ऑफ़र दोहरा दी। ओके, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन इन लड़कों का हाल अच्छे से याद है ना? अगर तुम्हारा भी ऐसा कोई इरादा तो इन लड़कों की हालत को अच्छे से ज़हन में बिठा लेना। मारिया ने इंग्लिश शहादत उठाकर वार्निंग देते हुए कहा और फिर खुद इसके साथ आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। जी मैं समझ चुका हूँ जो भी आप कहना चाह रही हैं। जावियार तो इसके मान जाने पर एकदम खुशगवार मूड में आ गया, इसलिए धीमे से मुस्कुराते हुए फ़ौरन कार स्टार्ट करने लगा था। थोड़ी दूर ड्राइव के बाद जावियार ने मारिया को इसके पुलिस स्टेशन के बाहर ड्रॉप कर दिया। मारिया इसे थैंक्स कहकर बिना इसका कोई जवाब सुने कार से बाहर निकलती पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई थी। आज इस लड़के को वीडियो बनाते देख मैंने जल्दी से डिलीट करवा दी, हालांकि यही काम तो मैं खुद भी एक लड़की के साथ पहले कर चुका हूँ, लेकिन आज वही काम इस लड़के को करते देखकर मुझे इस कदर बुरा क्यों लग रहा था। जावियार जो स्टीयरिंग पर सर जमाए चुपचाप वहीं एक साइड पर कार खड़ी करके थोड़ी देर पहले के वाक़यात को ज़हन में दौड़ाने लगा तो इसको फ़ौरन शर्मिंदगी ने आन घेरा था। मैंने भी तो इस लड़की ज़ैनब इब्राहिम के साथ यही सब घटिया हरकत की थी। इसे अपने अंदर से ही कई आवाज़ें समात बनकर सुनाई दे रही थीं। तुम अपने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाओगे जावियार, शेम ऑन यू। जावियार ने एक झटके से अपना सर उठाया और अपने हाथों का मुक्का बनाकर स्टीयरिंग पर दे मारा। मेरी वजह से इस बेचारी लड़की पर पता नहीं क्या क्या बीत रही होगी। जावियार आज अपनी की गई हर हरकत पर दिल से शर्मिंदा हो रहा था। नदामत इसके तासरात से यहाँ हो रही थी। तभी अचानक इसके जहन के पर्दे पर वो दिन अक्स बनकर छाने लगा जब वो अपने शाज़ेब मामू से मिलने उनके ऑफिस गया था। तुम लोग सब के सब नालायक इकट्ठे किए हुए, शर्म से डूब मरो तुम सब। तुम लोगों से इस इब्राहिम अफंदी की कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक स्कैंडल नहीं ढूंढा जा रहा? कितने महीने गुजर गए और तुम लोगों के हाथ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा। शाहजेब मामू अपने तमाम जूनियर रिपोर्टर्स पर काफ़ी गुस्सीले अंदाज में भड़क रहे थे। सर, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी इतनी ईमानदारी से हर काम करती है कि किसी भी किस्म का धोखाधड़ी, फ्रॉड वगैरह आज तक किसी के साथ नहीं हुआ है। हम एक एक बंदे के पास जाकर इनसे पूछगछ कर रहे हैं, मगर इनमें से कोई एक क्लाइंट भी पैसों के लालच में आकर भी उस शख्स के खिलाफ नहीं बोल रहा है। एक जूनियर रिपोर्टर ने अपने अंदर थोड़ी हिम्मत मुजतमा करके सारी हकीकत शाहजेब मामू के गोश गुजार कर दी, जिस पर वो फ़ौरन हत्थे से उखड़ गए थे। मैंने यहाँ तुम्हें इस इब्राहिम अफंदी के कसीदे पढ़ने के लिए नहीं रखा। मुझे जल्द अज जल्द इसकी कंपनी का नाम और साख दोनों डूबते हुए चाहिए। इसके लिए जो भी करना पड़े करो, जितने पैसे लगते हैं लगाओ, मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। शाहजेब मामू इस वक्त बात करते हुए किसी बिखरे हुए शेर की तरह लग रहे थे, जिसको हर हाल में अपनी बेइज्जती का बदला उतारना था, चाहे इसके लिए इसे कितनी ही भारी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़ी। गॉट इट? शाहजेब मामू ने सर झुकाए रिपोर्टर्स को देखकर सख्ती से भरपूर लहजे में पूछा। उस पर तमाम रिपोर्टर्स ने यस सर कहते हुए इस बात में सर हिला दिया और फिर एक एक करते ऑफिस से बाहर चले गए थे। क्या हो गया मामू, इतना परेशान लग रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? जावियार ने शाहजेब मामू को रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए गहरा सांस फिजा में खारिज करते देखा तो सरसरी लहजे में इनसे पूछने लगा।
یار ہونا کیا، اس ابراہیم افندی نے میرے ساتھ کام کرنے سے صاف لفظوں میں منع کیا تو کیا، اوپر سے اپنے گارڈ کے سامنے میری بری طرح انسلٹ کر کے رکھ دی۔ اپنے دل عزیز ماموں کے لبوں سے انسلٹ کا سن کر زاویار کی کشادہ پیشانی پر فوراً گہری سلوٹیں ابھر گئی تھیں۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ شاہ زیب ماموں گلاس میں موجود پانی پی کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صحیح۔ زاویار کو ابراہیم افندی کا نام کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، لیکن وہ اس بارے میں شور نہیں تھا، اس لیے تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہاں سے نکل گیا۔ یہ نام تو اس کو زینی کے منہ سے دہرانے پر ہی پتہ چلا جب وہ اس کے گروپ کے پاس آ کر اس سے حد درجہ غصیلے لہجے میں بات کرنے لگی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ زینی نے آتے ساتھ سخت لہجے میں کہتے ہوئے زاویار کا باقاعدہ گریبان پکڑ لیا۔ زینی کی اس حرکت پر زاویار سمیت لان میں موجود تمام لوگ اپنی اپنی جگہ حیرت کے مارے ششدر وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، کیونکہ زاویار پوری یونیورسٹی میں اپنی خوبصورت مردانہ وجیح پرسنالٹی کی وجہ سے سب سے پاپولر ترین لڑکا تھا۔ لڑکیوں کا ایک بڑا جتھا اس سے دوستی کرنے کے لیے ہمہ وقت اس کے آگے پیچھے منڈلاتا رہتا تھا، اسی وجہ سے اس کا انداز بھی کچھ مغرورانہ اور شاہانہ سا ہو گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کالر چھوڑو، زاویار نے زینی کو غصیلی نگاہوں سے گھور کر کہتے ہوئے اس کا ہاتھ خود سے پرے ہٹاتے ہوئے باقاعدہ جھٹک کر پیچھے دھکیل دیا۔ کیا تمہیں اپنی بدتمیزی یاد نہیں؟ تم نے میری دوست کی تصویریں پوری یونیورسٹی میں لگا دیں۔ شرم نہیں آئی تمہیں کسی شریف لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے جس نے تمہارا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے؟ زینی تقریباً ہذیانی انداز میں اس پر چلا رہی تھی۔ اوہ اچھا، تو وہ شریف لڑکی تمہاری دوست ہے؟ اب کی بار یہ کہتے ہوئے زاویار کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جس پر زینی کو مزید تپ چڑھ گئی تھی۔ زینی اپنی بے پناہ ذہانت اور معصومیت سے بھری دلکش شخصیت کی وجہ سے تقریباً پوری یونیورسٹی میں ایک آئیڈیل لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ لڑکے تو کیا، لڑکیاں بھی اس کی طرف اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھاتی رہتی تھیں۔ لڑکوں کو تو وہ سرے سے بھاؤ ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنی دوستوں میں بہت سلیکٹیو سی تھی۔ اس نے باقی سب لڑکیوں کے ساتھ ہلکی پھلکی سلام دعا تو رکھی تھی، مگر اس کی گہری دوستی صرف پریشے کے ساتھ تھی، جس کی وجہ سے وہ آج یہاں کھڑی اس کے لیے بحث بازی کر رہی تھی۔ تمہاری اس شریف لڑکی نے جو میرے دوست کی سب کے سامنے انسلٹ کی، اس کے بدلے تو یہ سب کچھ بھی نہیں تھا ڈیئر۔ زاویار اپنی کی گئی غیر اخلاقی حرکت پر بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا، اس لیے ہنستے ہوئے کہہ کر باقاعدہ اسے چڑھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ زاویار، تم جیسے بگڑے لڑکوں کے لیے عزت کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی، لیکن ہماری سوسائٹی میں عزت ہی ہر چیز پر فوقیت سمجھی جاتی ہے۔ زینی نے زاویار سمیت اس کے گروپ میں موجود تمام لڑکوں کو گھور کر کہتے ہوئے ان سب پر طنزیہ لہجے میں وار کیا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنی اس 2 کوڑی کی عزت کا؟ دیکھنا ایک دن تمہاری یہی عزت بگاڑ کر نہ رکھتی تو پھر۔ سنجیدگی سے بھرپور لہجے میں کہتے ہوئے زاویار کی آنکھوں کی نفرت ان کی بڑھتی سرخی سے واضح جھلک رہی تھی کہ اچانک زینی کے زناٹے دار تھپڑ کی آواز پورے ہال میں گونج کر رہ گئی، جس پر زاویار غیر یقین انداز میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ابھی تک اسے ساکت نگاہوں سے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اسے اپنے آس پاس سب کی دبی دبی ہنسی واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں زینب ابراہیم افندی ہوں، آئندہ مجھے کوئی معمولی لڑکی سمجھنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو تمہاری دھمکیوں کے ڈر سے چھپ کر گھر بیٹھ جاؤں گی۔ مجھے ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا اچھے سے آتا ہے۔ زینی اپنی انگلی شہادت اٹھا کر اسے وارن کرنے کے بعد فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب تم دیکھتی جانا زینب ابراہیم افندی، اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں نا، اسے تمہاری ساتھ پشتیں بھی بھولنا چاہیں تو کبھی نہیں بھول پائیں گی۔ زاویار نے ضبط کے چکر میں اپنی مٹھیاں سختی سے بھینجتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں سوچ کر اپنے قدم یونیورسٹی کی پارکنگ کی طرف بڑھا دیا۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی ہمازگاہ بنا ہوا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے اپنے تمام دوستوں کو زینی پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ ایک دن اس کے اسی دوست نے یہ ویڈیو اسے لا کر دکھائی تھی، جس کے پرپوزل سے پریشے نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد اس کے چہرے پر زہر کن مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہاں اب آئے گا مزہ، زاویار نے ہنستے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کالر کو فخریہ جھاڑتے ہوئے کہا۔ ویری نائس بڈی۔ زاویار نے اپنے دوست کے کارنامے پر اس کو سراہا اور پھر اس ویڈیو کو اپنے موبائل میں سینڈ کرنے کے بعد اس لڑکے کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیا اور پھر مسرور چال چلتے ہوئے یونیورسٹی سے نکل کر سیدھا شاہ زیب ماموں کے آفس آ گیا۔ اس کے ہر ایک انداز میں فاتحہ جیسا غرور واضح جھلک رہا تھا۔ ارے برخوردار، آج بڑے دنوں بعد چکر لگایا تم نے، کہاں مصروف تھے تم؟ شاہ زیب ماموں نے مصافحہ کرتے ہوئے اسے سامنے والی چیئر پر بیٹھنے کا ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر خود بھی اپنی ریوالونگ چیئر پر واپس آ کر بیٹھ گئے۔ کیا لوگے تم؟ ویسے آج کافی خوش دکھائی دے رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ شاہ زیب ماموں کو اس کے انگ انگ سے خوشی کی مہک پھوٹتی دکھائی دی تو اسے پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ یار ماموں، بس یہ سمجھے آج آپ کا ابراہیم افندی سے بدلہ پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ اور زاویار نے معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے مسکاتے لہجے میں بات کی، جس پر وہ حیرت کے مارے چونکے بنا نہ رہ سکے، کیونکہ وہ اس نام کے پیچھے پچھلے کئی مہینوں سے ڈپریشن کا شکار ہوئے جا رہے تھے۔ کیا
کیا کہا تم نے ابراہیم افندی؟ صحیح سنا میں نے؟ شاہ زیب ماموں کو اپنی اس باتوں پر یقین نہ آیا، اس لیے دوبارہ پوچھنے لگے۔ ان کی اس حالت پر زاویار کا بے ہنگم قہقہہ آفس میں گونج اٹھا تھا، کیونکہ وہ اس کو اس قدر حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہو۔ جلدی بتاؤ یار، پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ شاہ زیب ماموں نے چیئر سے اٹھتے ہوئے سے مصنوعی غصے سے گھور کر کہا۔ یار ماموں، تھوڑا صبر سے کام لیں، آپ تو ہائپر ہو رہے ہیں۔ زاویار نے انہیں اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے تھوڑا پرسکون رہنے کا کہا تو وہ ایک جگہ ٹھہر کر لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ یار ماموں آپ بھی نا۔ زاویار ان کی عجیب حرکتوں پر بے ساختہ خود کو ہنسنے سے روک نہ پایا۔ یہ دیکھیں، آپ کے لیے ایک قیمتی خزانہ لایا ہوں جس کو دیکھ کر آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ زاویار نے ہاتھ میں موجود اپنا موبائل ہوا میں لہراتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ مطلب؟ اس وقت شاہ زیب ماموں کا انداز ناسمجھی سے بھرپور لگ رہا تھا۔ پہلے آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ زاویار نے موبائل فون میں موجود ویڈیو کو پلے کر کے شاہ زیب ماموں کے ہاتھ میں تھما دی، جسے کافی دیر تک دیکھنے کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات گھبراہٹ سے یکلخت تبدیل ہو کر مسکراہٹ سے بھر گئے تھے۔ واہ میرے چیتے، یہ تو نے کمال کر دیا۔ تو میرا چینل جوائن کر لے۔ یہ سارے رپورٹرز جن کو تو میں اتنی لمبی لمبی تنخواہیں دیتا ہوں، ان میں سب میں سے کوئی بھی یہ کام نہ کر سکا جو تو نے کر دکھایا ہے۔ شاہ زیب ماموں خوشی خوشی اس ویڈیو کو ری پلے کر کے پھر سے دیکھنے میں محو ہو گئے تھے۔ آفٹر آل زاوی تو ایک ہی ہے، میرے جیسا تو کوئی اور نہیں ہو سکتا نا؟ زاویار نے ہنستے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں فخریہ کالر جھاڑا۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ شاہ زیب ماموں نے اس کو صراحی نگاہوں سے دیکھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور پھر اس کے کچھ ہی دنوں بعد اس ویڈیو کو عجیب و غریب طریقے سے توڑ مروڑ کر ایڈیٹنگ کے بعد اپنے چینل پر لگا دی، جو ایک دن کے اندر ہی اندر سوشل میڈیا پر اس قدر وائرل ہو گئی تھی، کیونکہ اس ویڈیو میں ایک سیلیبریٹی کا نام جڑا تھا جو اس وقت پاکستان کی فلم انڈسٹری پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ ان کی سٹیمپل کی گئی ویڈیو نے ان کے چینل کی ریٹنگ کچھ ہی دنوں میں آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دی تھی۔ شاہ زیب ماموں کی تو پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر پورا کڑھائی میں تھا۔ ان دنوں زاویار بھی بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ اس کے تھپڑ کا بدلہ جو پورا ہو گیا تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ اس لڑکی زینب کی عزت کو اس نے میڈیا چینل کی زینت بنا کر دو کوڑی کی کر دی تھی۔ اچانک پولیس موبائل کے سائرن کی آواز پر وہ اپنے ماضی کی سوچوں سے باہر نکل آیا۔ اس نے ایک سرسری نظر اطراف میں دوڑانے کے بعد گہرا سانس لیا اور پھر پرسوچ نگاہوں سے کار واپس سٹارٹ کر دی۔ اب اس کی کار کا رخ شاہ زیب ماموں کے آفس کی طرف تھا، کیونکہ وہاں جا کر اسے ایک بہت ضروری کام سر انجام دینا تھا۔ زینی اور اذلان کل رات سے کراچی پہنچ چکے تھے۔ اذلان نے پورے راستے میں ایک دفعہ بھی زینی کو مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس سب کے برعکس ایئرپورٹ کے راستے میں جو کوئی بھی فین ملا اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا تھا۔ زینی اپنے جھکے سر سمیت چپ سادے بس اس کے ساتھ ساتھ چلے جا رہی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ایک مؤدب انداز میں کھڑے ایک آدمی نے اذلان کو سیلیوٹ کے انداز میں سلام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں موجود ٹرالی سے سارا سامان لے کر کار کی ڈگی میں پھرتی سے رکھا۔ تب تک زینب اور اذلان بھی دونوں کار کی پچھلی سیٹ پر براجمان ہو گئے۔ زینب نے خود سے چند ایک فٹ کے فاصلے پر بیٹھے اذلان کو ایک نظر بھر کر دیکھا، مگر وہ سارے راستے اسے یکسر طور پر نظر انداز کیا اپنے موبائل میں مصروف کچھ نہ کچھ ٹائپ کرنے میں محو رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد کار ایک وسیع و عریض رقبے پر مشتمل ایک محل نما شاندار گھر کے سامنے رکی، جس کی نمبر پلیٹ پر اذلان پیلس کے الفاظ واضح کنندہ کیے گئے تھے۔ اتنے عرصے میں اذلان نے بھی پہلی بار سرسری انداز میں اطراف میں نگاہ گھما کر اوپر دیکھا۔ تب تک گیٹ پر موجود سیکورٹی گارڈ نے مستعدی سے گیٹ کھول دیا اور پھر ڈرائیور کے پورچ میں کار روکنے پر وہ دونوں بھی کار سے باہر نکل آئے۔ زینی پورچ میں کھڑی اس عالیشان گھر کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس سب کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی بار وہ اذلان کی ذات کے بارے میں سرچ کرتے کرتے ان سب گھروں کی تصویروں کو بھی گوگل پر ہزاروں دفعہ دیکھ چکی تھی۔ اذلان سے وابستہ ہر ایک چیز کے بارے میں معلومات رکھنا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اذلان نے زینی کو اذلان پیلس میں اکیلا چھوڑ کر سیدھا اندر آنے کی بجائے وہیں کھڑے کھڑے ڈرائیور سے مین ڈور کھلوا کر بیگز ایک کمرے میں رکھنے کا حکم صادر کر دیا۔ اذلان کی حد درجہ لاتعلقی کی وجہ سے زینی اپنی آنکھوں کو بار بار بھیگنے سے روک رہی تھی۔ اس کے سارے الفاظ اندر ہی اندر دم توڑ گئے تھے۔ اذلان کے بیگانگی اور اجنبیت سے بھرے انداز پر اس کے اندر کچھ بھی کہنے یا سننے کی مزید سکت نہ رہی تھی۔ زینی ابھی تک خوبصورت لان کے وسط میں موجود راہداری کے شروع میں ہی بت بنی کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک اذلان کی سرد نگاہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر وہ اس سے بنا کچھ کہے اس کی سائڈ سے گزرتا ڈرائیور کو کار پھر سے سٹارٹ کرنے کا کہہ کر خود پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کی ہی دیر تھی کہ ڈرائیور اور اذلان گاڑی زن سے بھگا کر گھر سے باہر چلے گئے۔ زینی غیر یقین انداز میں گری اذلان کے جانے کے بعد بے چین قدموں سے چلتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھتے ہی اطراف میں نگاہ گھما کر دیوار پر لگے سوئچ بورڈ کے بٹن پر ہاتھ رکھ کر تمام لائٹس آن کر دیں۔ فرنیچر دیواروں پر لگی
رنگا رنگ پینٹنگ سمیت گھر کی ہر چیز کی نفاست اذلان کے اعلیٰ ترین ذوق کی واضح نشاندہی کر رہی تھی۔ تبھی کوریڈور میں آگے بڑھتے ہوئے اس کی سرسری نگاہ سامنے ہی نظر آتے ادھ کھلے دروازے کی طرف گئی، جس کے بیڈ کی بیک وال پر اذلان کا جائنٹ سائز فوٹو فریم لگا ہوا تھا۔ اس تصویر میں موجود اذلان کی مسکراتی نگاہوں نے بے اختیار زینی کی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ نہ جانے کتنی دیر زینی دیوانوں کی طرح مبہوت نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھتی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اپنے اندر اچانک پیاس کا احساس جاگ اٹھنے پر اس نے اپنا ہینڈ بیگ وہیں کاؤچ پر رکھا اور پھر دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ ابھی وہ متلاشی نگاہوں سے کچن کو ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اچانک گھر کی ساری لائٹس بند ہونے کی وجہ سے آس پاس گپ اندھیرا چھا گیا۔ کچھ نظر نہ آنے کی وجہ سے آگے بڑھتے ہوئے اس کا پاؤں پوری قوت سے کسی چیز سے ٹکرایا تو وہ درد کے مارے کراہتے ہوئے دوہری ہوتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اتنے اندھیرے میں تو مجھے کوئی ونڈو بھی نظر نہیں آ رہی، یہاں تو میرا دم گھٹ رہا ہے، زینی نے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر اپنا پاؤں پکڑتے ہوئے درد سے چور لہجے میں کہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کے اندر بڑھتے اضطراب اور گھٹن نے اس کا سانس لینا تک محال کر دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ اس کے آنسو ایک ندی کی صورت میں بہہ کر اس کے گالوں کو مسلسل بھگونے لگے تھے۔ اذلان پوری رات شوٹنگ میں بزی ہونے کی وجہ سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ صبح 10 بجے کے قریب گھر واپس آیا تھا۔ سر آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ اشفاق نے کار پورچ میں روکنے کے بعد تیز تیز قدموں سے اذلان کو آگے بڑھتے دیکھ کر اس کے پاس جا کر سوالیہ نگاہوں سے پوچھا، جس پر اذلان نفی میں سر ہلا کر اپنے قدم گھر کے اندر کی جانب بڑھا گیا۔ اشفاق سے کہہ کر آج ہی سارے کے سارے ملازموں کو دوبارہ کام پر بلوانا پڑے گا۔ اذلان مین ڈور بند کرتے ہوئے آہستہ آواز میں بڑبڑایا، کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے اس کی کراچی میں کوئی بھی لگاتار شوٹنگ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس گھر میں اس کا کم و بیش ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ یہ اتنا اندھیرا کیوں ہے یہاں؟ حد ہے یار، میری زندگی میں اتنا اندھیرا بڑھنے کے بعد بھی ان محترمہ کو سکون نہیں ملا جو یہاں گھر پر بھی فل اندھیرا کیے آرام سے بیٹھی ہیں۔ اذلان نے گھر کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اس کا استقبال پورے گھر میں چھائے گپ اندھیرے نے کیا تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں بڑبڑانے کے ساتھ ساتھ دروازہ کھلا چھوڑتے ہوئے اندازے سے ہاتھ بڑھا کر لائٹس کے سارے بٹن آن کیے، مگر وہ سارے کے سارے پہلے سے ہی آن پا کر اذلان کی آنکھیں پریشانی کے مارے ایک پل کے لیے اپنا حجم مزید پھیلا گئیں۔ اس لیے وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وولٹیج روم میں جا کر ڈی بی وال چیک کرنے لگا، مگر سامنے لگی لائٹس کی ساری بتیاں سرخ بتیاں بند شو ہو رہی تھیں۔ ڈیم اٹ، یہ لائٹ کیسے خراب ہوگی؟ اور زینب کہاں اس وقت؟ اذلان کو اپنے ذہن میں پہلی بار زینب کا خیال عکس بن کر گردش کرتا محسوس ہوا تو اسے فوراً تشویش نے آن گھیرا، کیونکہ وہ یہاں کراچی آ کر زینب کو سرے سے ہی بھول گیا تھا۔